الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بے پردگی روزہ باطل کر دیتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا بے پردگی روزہ باطل کر دیتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، اللہ تعالیٰ نے روزے عظیم حکمتوں کے لیے مشروع کیے ہیں، اور روزے کی سب سے عظیم مصلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل پیرا ہونے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کا نام تقوی ہے، لہٰذا روزہ دار کو اطاعت کرنے کا حکم اور حرام کاموں سے تاکیداً منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک سے معاصی و گناہ کا ارتکاب بہت ہی قبیح اور شنیع جرم ہے، اور روزے دار سے اس چیز کا وقوع اور بھی زیادہ قبیح ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی بیہودہ باتیں اور اس پر عمل کرنا اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6057، اور ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور بیہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 1082 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا قول ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو جھوٹ، باطل اور بیہودہ اور لغو باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہ سے روزہ رکھے، اور ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو، اور روزے کی حالت میں آپ پر وقار اور سکینت ہونی چاہیے، اور تم روزے والے دن اور بغیر روزے کے دن کو برابر نہ بناؤ۔ طلیق بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب تم روزہ رکھو تو حت الوسع حفاظت کرو، لہذا طلیق رحمہ اللہ جس دن روزے سے ہوتے تو اپنے گھر میں ہی رہتے اور صرف نماز کے لیے باہر نکلتے۔ ابو ہریرہ اور ان کے احباب رضی اللہ عنہم جب روزہ رکھتے تو مسجد میں بیٹھ رہتے اور کہتے کہ ہم اپنے روزوں کو پاک کر رہے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 305۔ اور بعض علماء کرام کا قول ہے، روزہ دار پر واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی روزہ رکھے، اور جو چیز اس کے لیے حلال نہیں اسے نہ دیکھے، اور کانوں سے بھی، لہٰذا جو چیز اس کے لیے حلال نہیں وہ نہ سنے، اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اور زبان سے فحش کوئی نہ کرے، اور کسی کو گالی نہ نکالے، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرے، اور نہ ہی جھوٹ بولے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک جس میں شیطان جکڑے جاتے ہیں اس کو غنیمت جانے۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور منادی لگانے والا یہ پکار لگا رہا ہوتا ہے، اے خیر و بھلائی کے چاہنے والے، نیکی اور زیادہ کر، اور اے برائی اور شر چاہنے والے، برائی میں کمی کر اور باز آ جا۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ہر قسم کے گناہ اور معاصی سے سچی اور پکی توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ وہ اس کے دین اور شریعت پر استقامت اختیار کرے گا اور اس کی توفیق بھی طلب کرتا رہے۔ دوم، معاصی اور گناہ جن میں عورت کی بے پردگی، اپنی زیب و زینت کا اظہار، جسم کی اجنبی مردوں کے سامنے نمائش کرنا بھی ہے، اس سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی معاصی اور گناہ زیادہ ہوں گے، روزے کا ثواب بھی اتنا ہی کم ہوگا، اور بعض اوقات تو ثواب بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے اور دوسری روزہ توڑنے والی اشیاء سے روکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روزے کا سارا ثواب ہی ضائع کر لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں جنہیں قیام کرنے سے سوائے بیداری کے کچھ نہیں ملتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سبکی رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 تا 226 میں کہتے ہیں
کیا معاصی اور گناہ وغیرہ سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس میں ہم تو یہی اختیار کرتے ہیں کہ روزہ ناقص ہو جاتا ہے، اور میرے خیال میں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ روزہ مکمل یا پھر اس میں کمال تو اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب روزے کی حالت میں اطاعات کی جائیں، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، اعتکاف اور نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات وغیرہ اعمال کرنا، اور بعض اوقات منہیات یعنی منع کردہ اشیاء سے اجتناب کرنے سے بھی روزے میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور ایسے اعمال روزے کی حالت میں مطلوب بھی ہیں۔ سوم، گناہ اور معاصی کے ارتکاب سے روزے کے فاسد ہونے کے بارے میں، جس کے اندر عورت کی بے پردگی بھی شامل ہے، اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ روزہ صحیح ہے، اور روزے دار سے فرض ساقط کر دیتا ہے۔ اس سے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن معصیت سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بالکل ہی ثواب ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع میں کہتے ہیں، روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کو غیبت و چغلی اور سب و شتم سے محفوظ رکھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی اشیاء سے دوسروں کی بنسبت روزہ دار کو بالاولیٰ بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہی بیان ہوا ہے۔ وگرنہ جو روزہ دار نہیں، اسے بھی ہر حالت میں یہی حکم ہے کہ وہ بھی سب و شتم نہ کرے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ کی حالت میں غیبت اور چغلی کرے تو ہمارے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سب علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ صرف امام اوزاعی کہتے ہیں کہ غیبت اور چغلی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے قضاء میں روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، رمضان میں روزے کی حالت میں عورت اگر حرام کلام کرے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، جب ہم اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس کے پڑھنے سے ہمیں روزے کی حکمت کا علم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت تقوی و پرہیزگاری ہے، اور حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کو تقوی کہا جاتا ہے، اور معمور اشیاء پر عمل کرنے اور ممنوع اشیاء سے اجتناب کو مطلقاً تقوی کہا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بیہودہ کلام اور اس پر عمل کرنا اور جہالت نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات یقینی معلوم ہو جاتی ہے کہ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوال و افعال میں حرام اشیاء سے اجتناب کرے، اور کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، اور نہ ہی جھوٹ بولے، اور نہ ہی کوئی حرام چیز فروخت کرے، اور اسی طرح باقی سب حرام اشیاء سے بھی اجتناب کرے۔ اور جب کوئی انسان ان اشیاء سے پورا 1 ماہ اجتناب کرے تو انشاءاللہ وہ باقی سارا سال بھی صحیح رہے گا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے روزہ دار اپنے روزے اور غیر روزے کے دن میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی انہی عادات پر قائم و دائم رہتے ہیں جو رمضان سے قبل تھیں، جیسا کہ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، چغلی اور غیبت اور اس طرح کے دوسرے حرام افعال۔ انہیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ روزہ کا بھی کوئی وقار ہے، لیکن یہ ہے کہ ان افعال سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو روزے کا اجر و ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الصیام لابن عثیمین رحمہ اللہ صفحہ نمبر 358۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5063۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔